السلام علیکم ناظرین، سلطان محمود کے محکمہ جاسوسی نے وہاں کے چند ایک مقامی آدمیوں کو اپنے محکمہ میں شامل کر لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جن راجوں کی فوجوں نے غزنی کی فوج پر پیچھے سے حملہ کیا تھا وہ راجہ پرم دیو نے کرایا تھا۔ اس حملے میں غزنی کے 3000 سپاہی مارے گئے تھے۔ سلطان کو بتایا گیا کہ پرم دیو سومنات کے شمال میں 120 میل دور گندادی کے مقام پر ہے اور یہ مقام چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ سلطان محمود اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے گندادی کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قلعے تک پہنچنا ممکن نہیں، کیونکہ چاروں طرف سمندر تھا، ایک طرف پانی کم تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ پرم دیو نے اپنے آپ کو قلعے میں قید کر رکھا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ ایک رات سلطان محمود نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ خاص آیات پڑھیں اور رو رو کر خدا سے رہنمائی اور مدد مانگی۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ سمندر کا پانی پیچھے چلا گیا ہے، جدھر سے پانی کم ہوا تھا وہاں دلدل تھی۔ سلطان نے دلدل میں ہی گھوڑے ڈال دیے اور قلعے تک جا پہنچا۔ غزنی کی فوج نے قلعے پر حملہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ پتہ چلا کہ راجہ پرم دیو سمندر کے رس سے نکل بھاگا ہے۔ اس کی فوج سومنات کے میدان میں مسلمانوں سے شکست کھا کر رہی تھی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ گندادی کو اجاڑ دیا جائے۔ سلطان محمود کچھ دن وہیں ٹھہرا۔ یہ گجرات کا علاقہ تھا جس کی آب و ہوا سلطان کو اتنی اچھی لگی کہ اس نے گجرات میں سلطنت غزنی کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے مسعود سے کہا کہ وہ غزنی چلا جائے اور وہاں کی سلطنت سنبھال لے۔ کیا سلجوقی اور خراسانی یہ نہیں کہیں گے کہ سلطان محمود میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ مسعود نے کہا، ہم نے خراسان کا علاقہ بڑے جوان مروا کر فتح کیا تھا، آپ یہاں کسی مقامی راجہ کو اپنا امیر مقرر کر دیں۔ ایک مشیر نے کہا، غزنی ایسا مرکز ہے جو آپ کی غیر حاضری میں اپنی مرکزیت اور اہمیت کھو بیٹھے گا۔ سلطان محمود مان گیا۔ وہ سومنات واپس چلا گیا اور بہت سوچ و بچار کے بعد راجہ دیو اسرم کو سومنات کا گورنر مقرر کر دیا اور غزنی واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دیو اسرم سے کہا کہ وہ اب ملتان کے راستے واپس نہیں جانا چاہتا اور کسی اور راستے سے اسے وقفیت نہیں۔ دیو اسرم نے سلطان کو وہ راستہ بتایا جو رن کچھ میں سے گزر کر بلوچستان کو جاتا تھا۔ بلوچستان سے سلطان آسانی سے غزنی پہنچ سکتا تھا۔ ہم سلطان کو ایسے آدمی دیں گے جو ان کی رہنمائی کریں گے۔ راجہ دیو اسرم کی رانی بھی موجود تھی۔ وہ کہنے لگی، رن کچھ اور اس سے آگے صحرا میں پانی انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو اس صحرا سے واقف ہیں۔ غزنی کی فوج فتحانہ انداز سے واپس جا رہی تھی۔ اس کی نفری اب خاصی کم تھی۔ لاشیں سومنات کے ایک میدان میں دفن کر دی گئی تھیں۔ زخمی ساتھ تھے اور بے شمار اونٹ اس قدانے سے لدے ہوئے تھے جو اس جنگ کا مال غنیمت تھا۔ اب فوج اللہ اکبر کے نعرے نہیں لگا رہی تھی، سپاہی مل کر جنگی ترانے گائے جا رہے تھے۔ وہ سومنات کو جاتے ہوئے بھی صحرا سے گزرے تھے۔ اس ظالم صحرا کو وہ ساری عمر نہیں بھولے ہوں گے۔ اب بھی ان کے سامنے ویسا ہی اجنبی اور بے رحم صحرا تھا، مگر اب ان کے تاثرات اور جذبات کی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی ہو۔ ان کی روحیں فتح سے سرشار اور تر و تازہ تھیں۔ فوج صحرا میں داخل ہو گئی۔ پھر 3-4 دن گزر گئے، پانی کا کہیں نشان نظر نہ آیا۔ گھوڑوں کو پانی پلانا تھا، انسان اپنے لیے جو پانی ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب سلطان محمود نے ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ مشکیزیں پانی سے بھر کر اونٹوں پر لاد لیے جائیں، کیونکہ گائیڈو نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے ایسے راستے سے لے جائیں گے جہاں پانی کی بہتات ہے۔ اب گائیڈوں سے پوچھا گیا کہ پانی کہاں ہے تو وہ کہتے رہے کہ آگے ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک دن اور گزار دیا۔ اگلے دن جب فوج میں بے چینی پھیل گئی، سپاہی پیاس سے نڈھال ہو گئے اور گھوڑوں میں چلنے کی سکت نہ رہی، تو سلطان محمود نے اپنے سالاروں ابو عبداللہ محمد التئی اور ابو الحسن سے کہا کہ اسے کچھ شک ہو رہا ہے، دونوں گائیڈوں کو بلاؤ۔ گائیڈ آئے تو وہ اچھی طرح چلنے کے قابل نہیں تھے، ان کے سر ڈول رہے تھے۔ کیا تم پیاس سے مر نہیں رہے؟ سلطان محمود نے ان سے پوچھا۔ مر رہے ہیں سلطان، ایک گائیڈ نے جواب دیا۔ تم کہتے تھے کہ اس صحرا میں پانی کی افراط ہے۔ سلطان محمود نے کہا، ہاں سلطان، اس صحرا میں پانی کی کمی نہیں۔ کہاں ہے پانی؟ جہاں تک آپ زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ گائیڈ نے جواب دیا، کیا تم دانستہ ہمیں پانی سے دور لے آئے ہو؟ دانستہ، گائیڈ نے کہا، ہم اپنا کام کر چکے ہیں، کیا تم ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ساتھ آئے تھے؟
سلطان نے غصے سے پوچھا، کیا تم جانتے نہیں کہ تم قتل ہو جاؤ گے؟ سب کچھ جانتے تھے سلطان، گائیڈ نے کہا۔ ہم اپنی جانیں شیو دیو کے حوالے کر کے سومناتھ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ آپ کو یاد نہیں جب راجہ دیواسرم آپ کو راستہ سمجھا رہا تھا تو اس کی رانی نے کہا تھا کہ وہ آپ کو رہنما دے گی جو آپ کو اس راستے سے لے جائیں گے جہاں پانی کی کوئی کمی نہیں۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ سلطان، جب آپ سومناتھ کو تباہ و برباد کر رہے تھے تو اس وقت ہم دونوں یہاں نہیں تھے۔ ہم آئے تو تباہی مکمل ہو چکی تھی، ہم اتنی راتیں سو بھی نہ سکے۔ ہم نے بہت ترکیبیں سوچیں کہ آپ کو قتل کیا جائے، مگر کوئی صورتحال نظر نہیں آئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو رہنماؤں کی ضرورت ہے تو ہم دونوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہم اس صحرا سے واقف ہیں، ہم خوش ہوئے کہ صرف آپ سے نہیں، غزنی کی پوری فوج سے ہم انتقام لیں گے۔ ہم آپ کو پانی سے بہت دور لے آئے ہیں، ہم کل مر جائیں گے۔ ہم نے شیو دیو کی توہین کا انتقام لے لیا ہے، اب ہمیں زندہ رہنے کی خواہش نہیں۔ اگر آپ ہمیں قتل کر دیں گے تو یہ آپ کا ہم پر کرم ہوگا، ہم پیاس کی اذیت سے بچ جائیں گے۔ سلطان نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ فوج کی حالت ویسی ہی ہو رہی تھی جیسی ان دو گائیڈوں کی تھی۔ گائیڈوں نے غلط نہیں کہا تھا کہ وہ کل تک مر جائیں گے، انہوں نے بڑا ہی خوفناک انتقام لیا تھا۔ اسی رات سلطان محمود نے عشاء کی نماز کے بعد خیمے سے باہر چند نوافل پڑھے۔ اس کی فوج کے گھوڑے پیاس سے ہن ہنا رہے تھے، کچھ سپاہی کرا بھی رہے تھے۔ صحرا کی بے رحمی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ سلطان کے نوافل کے دوران جانور اور انسانوں کی پیاسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سلطان ان آوازوں کو سمجھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کی فوج میں سے بیشتر سپاہی کل رات اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ظالم ریگزار ان کے جسموں سے نمی کا آخری قطرہ بھی چوس لے گا۔ سلطان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ ایسا رویا کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ خدا جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے دلوں میں کیا ہے، اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ یہ فوج اس کے نام کے نعرے لگا کر باطل پر ٹوٹی تھی۔ آسمان میں ایک ستارہ ٹوٹا جو شہاب ثاقب تھا، ایک شعلہ ایک سمت کو اڑا اور صحرا کے طریق افق پر رپوش ہو گیا۔ فرشتہ نے اسے ایک پراسرار روشنی لکھا ہے، لیکن دوسرے مورخوں نے اسے شہاب ثاقب کہا ہے، جو زیادہ صحیح ہے۔ سلطان محمود کے دل سے آواز اٹھی کہ جدھر شہاب ثاقب گیا ہے اسے اسی سمت جانا چاہیے۔ اسے وہ خدا کا اشارہ سمجھا اور اس نے اٹھ کر بیاں بانگ دہل اعلان کیا، خدا نے اشارہ دے دیا ہے، کل ہم انشاءاللہ پانی پر ہوں گے۔ انہی تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس صحرا میں کبھی پرندہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ رات گزری اور صبح طلوع ہوئی تو سلطان محمود کو اوپر فضا میں پرندوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اوپر دیکھا اور بے اختیار بولا، یہ پانی کے پرندے ہیں۔ وہ اس غول کو دیکھتا رہا، غول دور جا کر نیچے چلا گیا۔ یہ وہی سمت تھی جدھر رات کو شہاب ثاقب گیا تھا۔ سلطان نے اس سمت کو کوچ کا حکم دے دیا۔ دوپہر کے کچھ دیر بعد جب فوج کا دم خم ٹوٹ چکا تھا اور کئی سپاہی ہذیانی حالت میں مبتلا ہو گئے تھے، پانی نظر آ گیا۔ یہ تھوڑا سا پانی نہیں تھا بلکہ وسیع جھیل تھی۔ گھوڑے پانی کی مشک پا کر بے قابو ہو گئے اور دوڑ پڑے۔ انسان بھی بے قابو ہو گئے اور پانی پی کر وہ تازہ دم ہو گئے۔ ابھی ان کی آزمائش باقی تھی۔ فوج گائیڈ کے بغیر جا رہی تھی۔ اب رات کو ستارے اس کی رہنمائی کرتے تھے اور دن کو سورج۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سلطان محمود نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا۔ اکثر پنجناد اور امرکوٹ کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ غزنی کی فوج کا واپسی کا سفر بڑا ہی اذیت ناک اور غیر یقینی تھا۔ بہت آگے جا کر ایک مقامی آدمی کو گائیڈ کے طور پر ساتھ لے لیا گیا۔ وہ فوج کو دریائے سندھ کے کنارے لے گیا، وہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا۔ گائیڈ فوج کو دریا کے ساتھ ساتھ کسی اور سمت لے گیا اور رات آ گئی، پڑاؤ کیا گیا۔ آدھی رات کے وقت فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اس کے ساتھ عجیب سی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگیں، گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ سلطان نے گائیڈ کو بلایا مگر گائیڈ لاپتہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ کیمپ کے ایک حصے پر حملہ ہو گیا ہے۔ حملہ آوروں کے کچھ آدمی گرا لیے گئے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ علاقہ ہندو جاٹوں کا ہے جو جنگجو ہیں اور لوٹ مار بھی کرتے ہیں اور ان کی باقاعدہ ریاست ہے۔ وہ خاصا نقصان کر گئے تھے۔ اس پھندے میں غزنی والوں کو وہ گائیڈ لے گیا تھا جو حملے سے پہلے غائب ہو گیا تھا۔ زخمی جاٹوں نے بتایا کہ ان کے راجہ کو پتہ چل چکا تھا کہ غزنی کی فوج سومناتھ کو تباہ کر کے وہاں کا تمام خزانہ لا رہی ہے۔ یہ گائیڈ راجہ کا بھیجا ہوا تھا۔ دوسرے دن فوج نے کوچ کیا تو پچھلے حصے پر جاٹوں نے پھر حملہ کر دیا اور غائب ہونے لگے۔
سلطان محمود نے فوج کو وہیں روک لیا اور زخمی جاٹوں سے جنہیں قیدی بنا کر ساتھ رکھ لیا گیا تھا پوچھا کہ ان کا دارالحکومت کہاں ہے۔ قیدیوں نے بتایا کہ وہاں جا کر سلطان پشیمان ہوگا، جاٹوں کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں۔ سلطان کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ فوج جم کر لڑنے کے قابل نہیں، اس کے علاوہ اس دشمن اور اس علاقے سے ہمیں ذرا سی بھی واقفیت حاصل نہیں، اس کے خلاف لڑائی معلوم نہیں کیسا نقصان پہنچائے۔ زخمی قیدیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان نے یہ مشورہ قبول کر لیا، لیکن کئی جگہوں پر جاٹوں نے غزنی کی فوج پر کبھی رات کو کیمپ پر اور کبھی دن کو پچھلے حصے پر حملے کیے اور گھوڑے سر پر دوڑاتے غائب ہو گئے۔ جاٹوں نے غزنی کی فوج کا بہت نقصان کیا، لیکن یہ نقصان جانی تھا، وہ سومنات کے خزانے تک پہنچ نہ سکے۔ سلطان محمود دانت پیستا رہ گیا۔ ناظرین، فوج کی نفری اور کم ہو گئی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود نے راجہ دیو اسرم کو سومنات کا گورنر مقرر کیا تھا، جس کے فرائض یہ تھے کہ یہاں سے مالیہ جمع کر کے اس کا کچھ حصہ غزنی بھیجا کرے اور یہاں ہندو دوبارہ مندر تعمیر نہ کریں، عبادت کے لیے کہیں اور مندر کھڑا کر لیں، اور اس علاقے میں جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ہندو پریشان نہ کریں۔ کوئی ہندو کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھائے تو اسے سزائے موت دی جائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ سلطان محمود نے دیو اسرم کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو جس کا نام میٹھا خان تھا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس روایت کا خالق ایک انگریز مصنف میجر واٹسن ہے۔ یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ میٹھا خان پنجابی نام ہے، یہ نام غزنی کا معلوم نہیں ہوتا۔ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ سومنات کی تباہی کے بعد جب سلطان محمود غزنی چلا گیا تو تھوڑا ہی عرصہ بعد سومنات سے دور ایک پنڈت مشہور ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ سلطان محمود نے شیو کا بت توڑا نہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پنڈت نے لوگوں سے کہا کہ سلطان محمود بت کو راستے میں کہیں زمین میں دفن کر گیا تھا۔ پنڈت کو خواب میں شیو دیو نے بتایا ہے کہ اپنی گائے کے بچڑے کو فلاں علاقے میں کھلا چھوڑ دو، وہ جہاں رک کر زمین پر کھر مارے وہاں سے زمین کھودنا، وہاں شیو دیو کا بت دفن ہوگا، اسے نکالو اور سومنات کے کھنڈروں میں وہیں جا کے رکھو جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ پنڈت نے لوگوں کو ایک روز اکٹھا کر لیا اور اپنے بچڑے کو ایک کھلے علاقے میں جا کر چھوڑ دیا۔ بچڑا دوڑ پڑا اور ایک جگہ رک کر زمین پر کھر مارنے لگا۔ پنڈت نے لوگوں سے کہا کہ یہاں سے کھودو۔ لوگوں نے کھدائی کی تو وہاں سے شیو دیو کا بت نکلا۔ سیدھے سادھے لوگوں نے شیو دیو کی جے کے نعرے لگائے اور وہیں بت کی پوجا شروع کر دی۔ پنڈت مہاراج بن گیا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بت کو اٹھا کر سومنات کے مندر میں رکھا جائے۔ چنانچہ بت کو بڑی مشکل سے اٹھا کر سومنات لے جایا گیا۔ سومنات کے پنڈتوں کے سامنے بت توڑا گیا تھا۔ انہوں نے بت کو دیکھا تو اس پنڈت کو پکڑ کر راجہ دیو اسرم کے سامنے لے گئے۔ پنڈت نے تسلیم کر لیا کہ اس نے کوئی 1 مہینہ صرف کر کے اپنے بچڑے کو سدھایا تھا کہ اس جگہ پہنچ کر کھر مرے۔ یہ بت اس نے 2 آدمیوں کو ساتھ ملا کر تیار کیا تھا۔ اس بت کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین، سلطان محمود جب غزنی پہنچا تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گھوڑے سے اتر کر شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ اس نے خدا کا شکر فتح کا نہیں بلکہ خیریت سے غزنی پہنچ جانے کا ادا کیا تھا۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس کی صعوبتوں اور دیگر دشواریوں سے پہلے واقف نہیں تھا۔ وہ 16 اپریل 1026 عیسوی غزنی پہنچا تھا۔ غزنی کی ساری آبادی امٹ کے باہر آ گئی تھی۔ عورتیں جنگی ترانے گا رہی تھیں اور دور سے فوج کی بلائیں لے رہی تھیں۔ لوگ ناچ رہے تھے۔ لوگ رات کو بھی نہ سوئے۔ جوں جوں لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ اب کے کیا فتح حاصل کی گئی ہے، ان کی مسرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو سلطان محمود غزنوی غیر معمولی تھکان محسوس کر رہا تھا۔ تھکان تو وہ محسوس کیا ہی کرتا تھا، لیکن اب وہ صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ ہر جنگی مہم کے بعد جب سلطان گھر آتا تھا تو اس کا طبیب اس کا پورا جسمانی معائنہ کرتا تھا۔ اب بھی رات کو طبیب آ گیا۔ اس نے نبض پر ہاتھ رکھا، پھر دل پر ہاتھ رکھا اور سلطان سے بہت کچھ پوچھا۔ طبیب کے چہرے پر تشویش کے آثار آ گئے۔ سلطان محترم، طبیب نے کہا، جتنی تشویش مجھے آپ کی صحت کے متعلق ہے اتنی آپ کو بھی ہو تو آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں سلطان، آپ کو کم از کم 1 سال آرام کی ضرورت ہے۔ کیا بیماری ہے مجھے؟ سلطان نے پوچھا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کیا کر کے آ رہا ہوں؟ میں نے کتنی کٹھن مسافت طے کی ہے، اسے آپ بیماری کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں سلطان محترم، طبیب نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ جس طرح آپ گھوڑے اور اونٹ کے فرق کو جانتے ہیں
इसी तरह मैं थकन और बीमारी के फ़र्क को जानता हूँ। सुल्तान की बीवी और एक बेटी भी वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने घबरा कर पूछा कि सुल्तान को क्या बीमारी है। तबीब ने उन्हें टाल दिया। सुल्तान ने उन्हें कहा कि वो चली जाएं, ये सिर्फ थकन है। उनके जाने के बाद सुल्तान ने तबीब से पूछा कि उसे क्या बीमारी है। आपके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत ख़त्म हो चुकी है। तबीब ने कहा, मैं आपको पहले भी खबरदार कर चुका हूँ। क्या आप महसूस नहीं करते कि आपका सांस फूल जाता है? मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ना बताना भी खतरनाक है। आपको सिल का मर्ज लाहिक हो चुका है। अभी इब्तदा है। सिल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? सुल्तान आली मकाम तबीब शेखुल असफंद ने जवाब दिया, इसे आप दीमक समझ लें। जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह सिर जिस्म को अंदर से खोखला करता रहता है। अगर आप तवील आराम करें और जहन से तफक्कुरात और मसाइल उतार दें, तो मैं इस मर्ज को इसी मरहले पर रोक लूँगा। आपके असाब ख़त्म हो चुके हैं। क्या आप रूहानी कुव्वत में यकीन रखते हैं शेखुल असफंद? लेकिन रूह कब तक साथ देगी? तबीब ने जवाब दिया, जब जिस्म रूह को अपने अंदर रखने के काबिल नहीं रहता, तो रूह उसकी कैद से आज़ाद हो जाती है। मैंने हिंदुस्तान के योगी देखे हैं, सुल्तान महमूद ने कहा। उन्होंने अपने आप में ऐसी कुव्वतें पैदा कर रखी हैं जो महफूकुल फितरत लगती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी कुव्वत हर इंसान अपने आप में पैदा कर सकता है। क्या मैं ऐसी कुव्वत से महरूम हूँ? मैं फिर भी जिस्म की बात करूँगा। तबीब ने कहा, अगर जिस्म को सिल की दीमक लग जाए तो जिस्म खोखला हो जाता है। मैंने सोमनाथ इसी कुव्वत के बलबूते पर फतह किया है शेखुल असफंद। सुल्तान महमूद ने कहा, मुझे याद है हिंदुस्तान की तरफ कूच से पहले आपने मुझे खबरदार किया था, लेकिन आप मेरी नब्ज से पता नहीं चला सके थे कि ये बीमारी उस वक्त भी मुझे खा रही थी। आपने मुझे इसका नाम बता दिया है। मैं इसे सिर्फ बीमारी कहता था। शेखुल असफंद, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, किसी को पता न चलने दे कि मैं सिल में मुब्तला हूँ। मैं इसे सिल कह रहा हूँ। तबीब ने कहा, लेकिन मुझे शक है कि यह इंतड़ियों का दिख है। अगर आपने आराम और परहेज ना किया तो थोड़े ही अरसे बाद पता चल जाएगा कि यह सिल है या दिख है। तबीब ने इल्तजा के लहजे में कहा, इससे पहले कि यह जाहिर हो कि यह सिल है या दिख है, आप इलाज, आराम और परहेज की तरफ तवज्जो दें। मेरे मर जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? सुल्तान ने कहा, मेरे बेटे इस काबिल हैं कि सल्तनत गजनी को संभाल लेंगे। इस खानदान में सुल्तान बहुत पैदा होंगे। तबीब ने कहा, आपके बेटों के बेटे भी सुल्तान होंगे, मगर एक और महमूद पैदा नहीं होगा। कोई बुत शिकन पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो सब लेंगे, मगर इन नामों पर अपना आप कुर्बान कर देने वाला कोई नहीं होगा। हिंदुस्तान से पत्थरों के खुदाओं के टुकड़े गजनी की मस्जिदों के आगे फेंकने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको आपके लिए नहीं, आपके ख़ानदान के लिए नहीं, आपकी सल्तनत के लिए नहीं, इस्लाम के लिए और आलम इस्लाम की अजमत के लिए कुछ अरसा और ज़िंदा देखना चाहता हूँ। ज़िंदगी और मौत आपके इख्तियार में नहीं शेखुल असफंद। सुल्तान ने कहा, मुझे दुनिया में अभी बहुत कुछ करना है। आलम इस्लाम की तरफ कुछ सांप रेंगते चले आ रहे हैं, मुझे उनके सर को चलना है। मुझे हिंदुस्तान के नाक को मरना है, वो मेरी इतनी ज़्यादा ज़रबों से अभी मरा नहीं। मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों को महफूज करना है। मुझे सोमनाथ जाकर मालूम हुआ कि वहाँ के साहिली इलाकों में मोहम्मद बिन कासिम के वक्तों के मुसलमान रहते हैं। वो सोमनाथ के महाराजा के जुल्म का निशाना बने हुए थे। उनकी अजमत देखिए कि वो अभी तक अरबी बोलते हैं। मुझे सोमनाथ पर हमले की तरगीब देने वालों में ये मुसलमान भी थे। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मेरा फ़र्ज़ अभी पूरा नहीं हुआ, और अगर मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा ना किया तो इस्लाम के पासबान और अलंबरदार का खून मेरी गर्दन पर होगा। तबीब ने कहा, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आप सिर्फ ये करम करें कि किसी को पता ना चलने दें कि मेरे जिस्म को ऐसी दीमक लग चुकी है जो इसे तेज़ी से खा रही है। अगर ये खबर मेरे दुश्मनों तक पहुंच गई तो वो मेरी मौत के इंतज़ार में दबक कर बैठ जाएंगे, और उस वक्त उठेंगे जब मेरा जनाजा उठ जाएगा। शायद मेरे बेटे उन्हें दबा ना सकें। क्या आप देख नहीं रहे कि सल्जूकी फिर सर उठा रहे हैं, और वो सल्तनत गजनी के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन गए हैं? मैं सब कुछ देख रहा हूँ सुल्तान, और मुझे हिंदुस्तान एक बार फिर जाना है। सुल्तान महमूद ने तबीब की सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मैं जब सोमनाथ से वापस आ रहा था तो रास्ते में हिंदू की जाट कौम ने मेरी कौम को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरी फौज वहां जमकर नहीं लड़ सकती थी, लेकिन जाट छापा मार जंग लड़ रहे थे। मैंने उस कौम के जंगी कैदियों से मालूम किया है कि ये कैसी कौम है।
انہوں نے بتایا کہ یہ سومناتھ کے شیو دیو کی پجاری قوم ہے اور یہ بہت طاقتور ہے، اتنی طاقتور کہ کسی وقت ارد گرد کے مہاراجوں کو ختم کر دے گی، اور یہ قوم مسلمانوں کی جانی دشمن ہے۔ مجھے اس قوم کی سرکوبی کے لیے جانا ہے۔ اگر اس قوم کا دم خم نہ توڑا گیا تو سومناتھ کے شیو دیو کا بت کہیں اور کھڑا کر لیا جائے گا اور اس کے قدموں میں مسلمانوں کو ذبح کیا جائے گا۔ آپ آرام کر لیں، طبیب نے کہا، میں دوائی دوں گا، دعا بھی دیں شیخ الاسفند۔ سلطان نے کہا، مجھے اب دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ طبیب چلا گیا تو سلطان کی بیوی اور بیٹی آ گئیں۔ وہ کیا بتا گئے ہیں؟ بیوی نے پوچھا، آپ نے ہمیں باہر کیوں نکال دیا تھا؟ طبیب کہتا ہے کہ آرام کرو۔ سلطان نے کہا، اور اپنے فرائض کو بھول جاؤ۔ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا؟ بیٹی نے کہا، کہتا ہے میرے جسم میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ سلطان نے کہا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔